بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم ریاضی کا علم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 24 ریاضی کا علم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ریاضی کے معنی و مفہوم بتاتی ہوں اور ریاضی کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا۔ ریاضی الجبرا، جیومیٹری، مثلث، کیلکولس یعنی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز وغیرہ کے علوم کا گروہ ہے جو مقداروں، وسعتوں یعنی طول و عرض، شکلوں، تبدیلیوں اور نقشوں وغیرہ کے آپس کے تعلقات و اوصاف کو نمبروں اور علامتوں کے ذریعے سے حل کرے ریاضی کہلاتا ہے۔ اگر میں آپ کو ریاضی کی شارٹ فارم میں تعریف بتاؤں تو یہی ہے کہ ریاضی کے تمام سوالات جن کو ہم نمبروں اور علامتوں کے ذریعے حل کریں وہ ریاضی کہلاتے ہیں۔ آپ ریاضی کا کوئی بھی سوال کرتے ہیں، چاہے وہ جیومیٹری کا ہو، مثلث کا ہو اور الجبرا کا ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، تو آپ اسے نمبرز کے ذریعے 1 2 3 یا سمبلز کے ذریعے آپ اسے حل کرتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو یہی ریاضی کی تعریف ہے۔ بچوں، مشہور ریاضی دان اور یونانی فلاسفر فیثاغورس، جسے انگلش میں پائتھاگورس بھی کہتے ہیں، وہ 600 سال قبل مسیح پیدا ہوئے۔ انہوں نے پائتھاگورس تھیورم پیش کیا جو آپ جیومیٹری میں اس مثلث کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جسے آپ انگلش میں رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ ہم ان کے اس تھیورم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، جیسے کہ گھر کی چھت بنانے، سیڑھیوں کی سلوپ بنانے یا کشتی پر بادبان لگانے کی پیمائش میں پائتھاگورس تھیورم کا استعمال کرتے ہیں۔ فیثاغورس کا کہنا ہے کہ تمام علوم کی بنیاد ریاضی پر استوار ہے اور یہاں تک کہ کائنات بھی عدد سے بنی ہے اور تمام شعبوں کی آپس میں ہم آہنگی ہے، یعنی اس کے مطابق تمام شعبے ایک دوسرے سے منسوب و منسلک ہیں اور کائنات کے ستارے اور سیارے ریاضی کی مساوات یعنی میتھمیٹیکل ایکویشنز کے مطابق چلتے ہیں اور ان کی حرکت سے ایسے موسیقی کے سر پیدا ہوتے ہیں جن سے ناقابل سماعت آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظریہ انہوں نے اس وقت پیش کیا تھا جب سائنسی ٹیکنالوجی میں کوئی جدت نہیں آئی تھی۔ بچوں، ان کے اس نظریے کی وضاحت ہم کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ تمام سیارے ستارے حرکت کرتے ہیں، اور آج کی جدید سائنسی ٹیکنالوجی اور قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اور سورج اپنے تمام نظام شمسی کے ساتھ دوسرے نظام شمسی کے گرد چکر لگاتا ہے، اور اسی طرح وہ نظام شمسی اپنے سے بڑے نظام شمسی کے گرد چکر لگاتا ہے، اور اس طرح پوری کائنات کا سارا نظام علم الحساب کی روح سے برابر ایک دوسرے کے گرد حرکت کرتا ہے۔ اس طرح فیثاغورس کا یہ کہنا کہ تمام علوم کی بنیاد ریاضی پر ہے اور کائنات کے سیارے و ستارے بھی ریاضی کی مساوات کے مطابق چلتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ جبکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ کائنات عدد سے بنی ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ستاروں اور سیاروں کا حجم اور سائز معلوم کرنے کے لیے اور زمین سے اس کا فاصلہ معلوم کرنے کے لیے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے سے حساب لگایا جاتا ہے۔ بچوں، فیثاغورس ایک یونانی ریاضی دان تھا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ریاضی دانوں نے بھی حساب کی ترویج و ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی، البیرونی، ابن الہیثم، عمر خیام، جمشید الکاشی، ابن رشد سر فہرست ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بے شمار مسلمان ریاضی دان ہیں۔ آپ گوگل کر کے ویکیپیڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور بچوں، بنیادی طور پر ریاضی مسلمانوں کا علم ہے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان اس علم سے بے بہرہ ہیں۔ بچوں، آج کے علماء دین ہمیں قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے کے علماء دین قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم مثلاً علم ریاضی، علم فلکیات، علم ارضیات، علم حیت وغیرہ پر بھی خوب دسترس رکھتے تھے۔ آئیے اب ہم ریاضی کے علم کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ حجم، حجم بولتے ہیں جسامت، ضخامت یا موٹائی یا کسی چیز سے گھری ہوئی جگہ، وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہو اور اس کی جسامت ہو، موٹائی ہو۔ پیمائش، پیمائش کا مطلب ہے ناپ، اندازہ۔ اشکال یعنی مختلف صورتیں یا ہیئتیں جو مادہ اختیار کرتا ہے۔ ناگزیر یعنی لازمی اور ضروری۔ مستحکم یعنی پائیدار، مضبوط۔ عبور کرنا، عبور کرنے کا مطلب ہے پار کرنا، کسی پل کو یا پانی وغیرہ کو پار کرنے کا عمل، اسے کہتے ہیں عبور کرنا، کسی جگہ سے گزرنا۔ لیکن مجازاً اس کے معنی ہے کہ کسی علم یا فن پر حاوی ہونے کی حالت، مہارت یا وسیع النظری۔ اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ مقدار، ڈھانچے، حجم،
تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو علم الحساب یا ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ اسے آپ ضروری حساب کتاب کا سائنسی علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس حساب کتاب میں گنتی اور پیمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں۔ ان میں ہندسے اور نقطے اہم علامات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ علم الحساب میں اشکال اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود بنی نوع انسان، یعنی جب سے انسان بنا ہے حساب کا علم اتنا ہی پرانا ہے۔ عملی ریاضی کو قبل از تاریخ کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے، یعنی کہ بہت قدیم تاریخ کے لوگ بھی عملی ریاضی کو پریکٹیکلی میتھ کو استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ریاضی اتنی اچھی تھی کہ وہ غیر مادی چیزوں مثلاً دنوں، موسم اور سالوں وغیرہ کا حساب بھی رکھتے تھے۔ تاہم آغاز میں لوگ اشیاء کو شمار کرنے کے لیے دھاگوں، رسیوں اور کنکر وغیرہ کو استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کرایا تھا۔ کن لوگوں نے متعارف کرایا تھا گنتی کا نظام؟ سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کرایا تھا۔ ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور اراضی کی پیمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شروع میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد یعنی لین دین کے مقصد حساب کتاب اس وقت کرتے تھے جب کوئی چیز لینی ہو، دینی ہو، بیچنی ہو۔ تجارت کے مقصد کے وقت ریاضی کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اراضی کی پیمائش یعنی زمین کی پیمائش کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ریاضی شروع میں استعمال ہوتا تھا۔ جدید دور میں اس علم کا استعمال سائنسی اور غیر سائنسی تمام میدانوں میں ناگزیر ہو چکا ہے، یعنی لازمی ہو چکا ہے اور ضروری ہو چکا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں پائے جانے والے ہر تعلیمی ادارے میں بچوں کو بنیادی جماعتوں ہی سے ریاضی کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی کہ شروع کی جماعتوں میں ہی یعنی پلے گروپ سے ہی ریاضی کی تعلیم دینا شروع کر دی جاتی ہے۔ حالیہ دور میں ان پڑھ لوگ بھی ہندسوں اور سادہ جمع تفریق کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی کہ اب کے دور میں اس وقت کے زمانے میں ان پڑھ لوگ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ بھی ہندسوں کو یعنی نمبرز کو اور سادہ جمع تفریق کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ایسا عملی علم ہے جس کی ہر انسان کو ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی شخص کو گنتی نہیں آتی تو اسے زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہنا پڑتا ہے۔ کیمیا، طبیعیات، فلکیات، ارضیات اور حیاتیات ہو یا لسانیات اور ادبیات، علم الحساب ہر جگہ کسی نہ کسی اساسی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ اساسی صورت میں یعنی بنیادی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ علم اتنی وسعت اختیار کر گیا ہے کہ اسے مزید کئی قسموں اور شاخوں میں تقسیم کرنا پڑا، جیسا کہ ریاضی، عملی ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، شماریات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ۔ ریاضی کے علم کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے یعنی مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنے۔ مستحکم کا مطلب ہے استوار، استوار کا مطلب ہے مستحکم، دونوں کا مطلب یہی ہے مضبوط کرنے۔ ریاضی کے علم کو مضبوط و استوار کرنے کے لیے، مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اس کے ارتقاء اور اس کی ترقی میں مسلمان ریاضی دانوں کا بڑا اہم اور شاندار کردار رہا ہے۔ ارتقاء کا مطلب ہے ترقی، درجہ بدرجہ بلند ہونا، ترقی کرنا۔ مثال کے طور پر محمد بن موسیٰ خوارزمی اور عمر خیام نے الجبرا اور لوگرتھم ایجاد کیا۔ کس نے الجبرا اور لوگرتھم ایجاد کیا؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی اور عمر خیام نے۔ لوگرتھم ایسا علم ہے جو موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ البیرونی نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا قطر دریافت کیا۔ قطر کہتے ہیں پانی کا ٹپکنا، قطرہ قطرہ گرنا، بارش کے قطرے یا قطرے قطرے، جبکہ قطر کا مطلب ہے وہ خط مستقیم جو دائرے کے مرکز سے گر کر اسے دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور محیط سے جا ملے۔ کنارہ، طرف یا سمت، یعنی کہ قطر اور قطر دو الگ الگ لفظ ہیں۔ ہم یہاں پر اس کو زمین کا قطر بولیں گے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ زمین کا قطر۔ زمین کا قطر کس نے دریافت کیا؟ البیرونی نے۔ البیرونی نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا قطر دریافت کیا۔ اگر ماضی کے بڑے ریاضی دانوں کے نام لیے جائیں تو ان میں فیثاغورس، عمر خیام، محمد بن موسیٰ خوارزمی، البیرونی، جمشید الکاشی، ولیم ردرفورڈ، آئنسٹائن اور آئزک نیوٹن وغیرہ شامل ہیں۔
تمام علوم ریاضی کے وسیع استعمال کی بدولت اسے تمام سائنسی علوم کی ماں اور تمام سائنسی علوم کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تمام علوم میں ریاضی کے استعمال ہوتا ہے۔ ہر علم میں ریاضی کے وسیع استعمال کی وجہ سے ریاضی کو سائنسی علوم کی ماں یا تمام سائنسی علوم کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم آج کل کے زمانے میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ تمام حساب کتاب مشینی ہو جانے کی وجہ سے انسان کو طویل رقوم یاد نہیں رکھنا پڑتی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارا کام بالکل ختم ہو گیا ہے، البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کے طلباء کے لیے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کی سہولتوں کی بنا پر علم الحساب آسان اور تیز تر ہو گیا ہے۔ تاہم اس کے لیے نہ صرف کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کے استعمال میں تربیت یافتہ ہونا لازمی ہے، بلکہ ریاضی کے قواعد اور قوانین پر عبور اور دسترس ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ اب کیلکولیٹر اور کمپیوٹر آ گیا تو تمام آپ جمع مائنس تفریق ضرب تقسیم آپ سب کیلکولیٹر اور کمپیوٹر پہ کریں، بلکہ ضروری ہے کہ اس آپ کے لیے بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو قواعد ہیں، اس پر عبور حاصل کریں، اس پر دسترس حاصل کریں، ان پر مہارت حاصل کریں۔ چھوٹی چھوٹی جمع تفریق کے لیے بھی کیلکولیٹر کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ خود سے وہ کریں۔ خود سے کرنے سے انسان کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریاضی علم کے ساتھ ساتھ دلچسپ کھیل بھی ہے۔ آئیے آپ کو ریاضی کے چند کھیل بتائیں کہ کس طرح یہ علم کھیل میں بھی ہماری معاونت کرتا ہے۔ 259 اور 39 دو ایسے حیران کن اعداد ہیں کہ آپ ان دونوں کو ضرب دے کر ان کے حاصل ضرب کو کسی بھی عدد سے ضرب دیں تو اس کا جواب 3 بار وہی ہوگا جس سے 259 اور 39 کے حاصل ضرب کو ضرب دی گئی ہوگی۔ یعنی کہ یہ دو اعداد ایسے ہیں 259 اور 39 ایسے اعداد ہیں کہ جب آپ ان دونوں کو آپس میں ضرب دیں گے، آپس میں کیا دیں گے؟ ملٹیپلائی کریں گے ان کو، تو ان کا ملٹیپلائی کرنے سے جو حاصل ضرب یعنی جو اس کا جو جواب آئے گا، جو پروڈکٹ ہوگا، اس کو آپ اس کے حاصل ضرب کو، اس کے پروڈکٹ کو، اس کے جواب، ان دونوں کے جواب کو کسی بھی عدد سے ضرب دیں تو اس کا جواب 3 بار وہی ہوگا جس سے ان دونوں کے حاصل ضرب کو ضرب دی گئی ہوگی، جس سے ان دونوں کے حاصل ضرب کو ضرب دی گئی ہوگی۔ مثلا آپ کی عمر 10 سال ہے تو آپ پہلے 259 کو 39 سے ضرب دیں، اب اس حاصل ضرب کو 10 سے پھر ضرب دیں تو اس کا جواب کچھ یوں آئے گا 10 10 10۔ اسی قاعدے کے مطابق آپ سب کی عمروں کا حساب کر کے دوستوں کو حیران کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عدد لیں، اس کو 4 گنا کریں، اس حاصل ضرب میں 2 جمع کریں اور پھر اسے 5 سے ضرب دیں، حاصل ضرب کو 20 سے تقسیم کریں، جو باقی بچے اسے 9 سے ضرب دیں، حاصل ضرب میں 2 جمع کریں، جواب ہمیشہ 92 ہوگا۔ سمجھ آئی؟ کوئی بھی عدد لیں، اس کو 4 گنا کریں، مثلا آپ 2 لے لیں، کوئی بھی عدد لیں، یعنی فرض کریں آپ نے 2 لیا ہے، اس کو 4 گنا کریں، 2 4 are 8 8 کر دیا، اس حاصل ضرب میں 2 جمع کریں، 8 میں ہم 2 جمع کر لیتے ہیں 10 بن گئے، اور پھر اسے 5 سے ضرب دیں، 10 کو ہم 5 سے ضرب دیں تو ہو جائیں گے 50، 10 5 are 50 ہو جائیں گے، حاصل ضرب کو 20 سے تقسیم کریں، 50 کو ہم اگر 20 سے تقسیم کریں تو یہ بن جائیں گے، باقی بچے ہیں 10، باقی 10 بچے ہیں تو 10 کو ہم 9 سے ضرب دیتے ہیں، 10 10 9 are 90، 9 سے ضرب دی تو 90 بن گئے، حاصل ضرب میں 2 جمع کریں، 90 میں ہم نے 2 اور جمع کی تو بن گئے 92، 92 92، جواب ہمیشہ 92 ہوگا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی صحیح نکلا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اگر بحساب ابجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد لیے جائیں تو ان کا مجموعہ 92 ہوتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت اور سراپا ہدایت ہے، اس لیے ہر چیز یا شخص کے نام کے اعداد اسی نام مبارک کے اعداد کے گرد گھومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچوں اس کی مشق ہم بعد میں کریں گے، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔